آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں ایک کتاب کا جس کا نام ہے دا لاسٹ اسلامک ہسٹری، اور اس کتاب کو لکھا ہے ایک نوجوان امریکی مورخ جن کا نام ہے فراس الخطیب۔ فراس الخطیب کی اس کتاب نے دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کی ہے، اور اس کتاب کو خاص طور پر عمران خان نے ریکمینڈ کیا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں۔ انہوں نے بھی اس کتاب کو نوجوانوں کے لیے پڑھنے کا مشورہ دیا ہے، اور ان کی ریکمنڈیشن کے بعد، یعنی عمران خان کی ریکمنڈیشن کے بعد، اس کتاب کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ آئیے اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ایک ویو اور ریویو پیش کرتے ہیں کہ یہ کتاب، اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے اور اس کتاب پر کیا تبصرہ ہونا چاہیے۔ اس کتاب کے اندر سے کچھ میں نے اہم مقامات کو درج کیا ہے، وہ اہم نکات، اہم مقامات آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ امید ہے آپ ان پوائنٹس کو سن کر، ان نکات کو جان کر آپ کے اندر مزید اس کتاب کو پڑھنے کا جذبہ بیدار ہوگا۔ اس کتاب جس کو فراس الخطیب نے لکھا ہے دا لاسٹ اسلامک ہسٹری، یہ کتاب شروع ہوتی ہے عربیہ بیفور اسلام، یعنی اسلام کی آمد سے پہلے خطہ عرب کی کیا حیثیت تھی، اس کی کیا اہمیت تھی اور اس کی کیا نوعیت تھی۔ تو فراس الخطیب اس کتاب میں بتاتے ہیں کہ عرب، جو سرزمین عرب ہے، یہ دو بڑی سلطنتوں کے درمیان میں ایک بفر سٹیٹ کا کام دیتی تھی، یعنی ایک طرف سلطنت فارس تھی اور دوسری طرف رومن امپائر تھی۔ تو وہ دونوں سلطنتیں جو ایک دوسرے کی رائیول بھی تھیں، ایک دوسرے کی حریف بھی تھیں، اور وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کے ساتھ جنگوں میں الجھتی رہتی تھیں۔ لیکن جب عرب کی بات آتی تھی تو یہ دونوں سلطنتیں اس خطے میں اپنا پڑاؤ ڈالنے سے گھبراتی تھیں۔ یہ دونوں سلطنتیں، یہ دونوں عظیم سلطنتیں عرب میں داخل ہونے سے ہچکچاتی تھیں۔ اس کی وجہ اس کا ٹمپریچر ہے، اس کا سخت ماحول ہے، اور یہ وسیع صحرا ہے جو دونوں سلطنتوں کو یہاں پر قبضہ کرنے سے روکے رکھتی تھیں۔ فراس الخطیب سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں، اور اس کتاب میں بہت سارے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے عربیہ بیفور اسلام سے لے کر آج تک کی جدید دور تک مسلمانوں کی تاریخ کو اس 200 صفحات کی مختصر کتاب میں کہانی کے انداز، ایسے جیسے اگر کوئی ریڈر، کوئی قاری اس کتاب کو پڑھ رہا ہے تو سارے واقعات ایک واقعہ دوسرے کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کتاب میں قاری یہ محسوس نہیں کرتا کہ یہ واقعہ ایک دم سے کیسے آ گیا، بلکہ اس واقعے کے پیچھے کوئی واقعہ ملتا ہوا نظر آتا ہے، ملتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ فراس الخطیب میثاق مدینہ کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریشن کے وقت مدینہ پہنچے تو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور ایک اسٹیٹ بنائی، ریاست مدینہ بنائی، اور اس کے ہیڈ جو تھے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے ہیڈ بنے اس ریاست کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بائی ڈیفالٹ ہیڈ بن سکتے تھے، کیونکہ سرداری کے لیے، مدینہ کی ہیڈ شپ کے لیے کوئی مناسب شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ مل کر ریاست بنائی، اور یہ فیصلہ ان کے ساتھ کیا، اور ایک آئین بنایا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اور اس آئین کو دنیا کے اولین ترین آئین ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آئین میں یہ درج کیا کہ یہودیوں کو اپنے مذہبی معاملات میں خود سے فیصلہ کرنے کی اجازت ہے۔ باہر سے اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو یہودی اور مسلمان دونوں مل کر مدینہ شہر کا دفاع کریں گے، اور اگر کسی معاملے میں کوئی نزاع ہوتا ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، تو اس معاملے کے تصفیے کے لیے، معاملے کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ یروشلم کو حضرت عمر فاروق نے فتح کیا 637 عیسوی میں، اور جب آپ نے یروشلم فتح کیا تو اس وقت جو ہیکل کے پادری تھے، جو ہیکل کے مجاور تھے، انہوں نے حضرت عمر کو
پیشکش کی کہ آپ نماز اندر ہیکل میں ادا کریں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں نماز ہیکل میں ادا نہیں کروں گا، کیونکہ بعد والے مسلمان یہ حق جتاتے نہ پھریں کہ یہ ہیکل بھی ہمارا ہے، کیونکہ ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز ادا کی تھی۔ 637 میں یروشلم فتح ہونے کا ایک بڑا فائدہ یہودیوں کا حاصل ہوا ہے، جب یہودیوں نے 70 عیسوی میں جب یہودی یروشلم میں آباد تھے، رومن جو جرنیل تھا جس کا نام ٹائٹس تھا، اس نے یہودیوں کو مار کر یہاں سے بھگا دیا تھا اور برے طریقے سے خون ریزی اور قتل ریزی کی تھی ان کی۔ تو حضرت عمر نے جب یروشلم کو فتح کیا تو یہودیوں کو سکھ کا سانس ملا، وہ یورپ بھر سے اور ارد گرد سے یہودی یروشلم میں آ کر بستے رہے اور مسلمانوں کی حکمرانی میں اپنے مذہبی مقدسات کی، اپنے مذہبی اداروں کی، مذہبی عبادت گاہوں کی وہ تعظیم بجا لاتے رہے، اور یہ ان کے لیے خوشی کا سما تھا۔ پھر حضرت عمر نے جب ایران کی طرف حملہ کیا تو وہاں سسانی سلطنت تھی۔ سسانی سلطنت ایک بڑی تاریخ کی بڑی ترین سلطنتوں میں شامل ہے۔ آپ نے اس کے مرکز کو فتح کیا، اور اس مرکز کے جو شاہی نشانات تھے، جو شاہی معیارات تھے، سمبلز تھے جو سونے کے بنے ہوئے تھے، آپ نے وہاں سے برآمد کر کے مدینہ میں لے کر آئے، اور مدینہ میں بجائے اس کے کہ اپنی اسٹیٹ کے لیے ایک فخر کا مقام بنا کر رکھ دیتے، وکٹری نشان بنا کر رکھ دیتے، لیکن آپ نے وہ سونا عوام میں تقسیم کر دیا تاکہ عوام کی ڈیولپمنٹ ہو۔ پھر حضرت اس کتاب میں فراس الخطیب لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اپنے دور میں ٹینگ ڈائناسٹی چائنا میں اپنا ایک وفد بھیجا تاکہ ان کے ساتھ تعلقات استوار کیے جا سکیں، اور ڈوم آف راک جو مسلمانوں کا بنایا ہوا مسجد اقصی کے بالعکس جو عمارت ہے، جس کو ڈوم آف راک کہا جاتا ہے، جسے قبۃ الصخرہ بھی کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کی تعمیر ہے اور اسے بنو امیہ کے دور میں بنایا گیا ہے۔ اب ایک ذکر کرتے ہیں، مختصر ذکر کرتے ہیں ایک مشہور جرنیل جن کا نام ہے عقبہ بن نفعی۔ عقبہ بن نفعی کو بنو امیہ کے دور میں شمال کی طرف مہم جوئی کے لیے بھیجا گیا، اور شمال کی طرف مہم جوئی کرتے کرتے ایک سے ایک علاقے کو آپ فتح کرتے چلے گئے، اور حتیٰ کہ مراکش تک پہنچ گئے، الجزائر تک پہنچے، آگے ان کو سمندر دکھائی دیا۔ اس وقت انہوں نے اللہ سے عرض کی، اے خدا، اگر میرے سامنے یہ دریا نہ ہوتا، میرے سامنے یہ سمندر نہ ہوتا، تو میں بھی سکندر کی طرح آگے سے آگے تک چلتا جاتا اور تمام خطہ ارض تیری طرف لوٹا دیتا اور اس پر اسلام کا پرچم لہرا دیتا، لیکن میری بے بسی ہے کہ میں اب گھوڑے کو سمندر میں داخل نہیں کر سکتا۔ یہ عقبہ بن نفی کے وہ الفاظ تھے۔ پھر انتہائی اہم مرحلہ جب مسلمانوں نے 732 میں فرانس تک پہنچ گئے، لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی رہی کہ وہ فرانس میں لڑی جانے والی جنگ مسلمان ہار گئے، اور مسلمان اسپین کے بعد فرانس میں اپنے قدم نہ جما سکے، اور یہ مقابلہ اس وقت ہوا مسلمانوں کے جرنیل عبد الرحمن الغفیقی اور ان کے مقابلے میں جو فرانسیسی فوج کے جرنیل تھے جن کا نام ہے چارلز مرٹل، اور انہوں نے تور کے مقام پر بیٹل آف ٹورس بھی جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ مقام پر جنگ کی، اور مسلمانوں نے اس جنگ میں شکست کھائی، لیکن بعد میں مسلمانوں نے مہم جوئی نہیں کی۔ اگر مسلمان مہم جوئی کرتے تو مسلمان اسپین کو عبور کر کے فرانس تک بھی پہنچ چکے ہوتے، اور فرانس میں بھی گہرے مسلمانوں کے نشانات جیسے اسپین میں نظر آتے ہیں، مسجد قرطبہ جو مسلمانوں نے بنائی، اسپین میں بھی اس طرح کی عمارتیں کھڑی ہو جاتی۔ ایک انتہائی اہم واقعہ یہ بھی اس کتاب میں ملتا ہے کہ ہارون الرشید جو کہ سلطنت عباسیہ کے خلیفہ رہے ہیں، انہوں نے فرانس کے شہنشاہ شارلیمین ان کو تحفے کے طور پر ہاتھی اور پانی سے چلنے والی گھڑی بھیجی، یہ ان کے لیے تحفے کے طور پر، تاکہ اسپین کی شہنشاہیت کے درمیان اور مسلمانوں کی خلافت کے درمیان میں تعلقات استوار ہو سکیں۔ مزے کی بات یہ ہے
کہ جب پانی سے چلنے والی گھڑی کا مشاہدہ کیا گیا، فرانس کے لوگوں نے اس کو بغور دیکھا، تو ان سے گھڑی دوبارہ سے نہیں بنائی گئی کہ مسلمان سائنسدانوں نے اس گھڑی کو کیسے بنایا ہے۔ ایک انتہائی اہم لمحہ جب مراکش میں ایک خاتون جس کا نام فاطمہ تھا، مراکش کے مقام فیض میں ایک خاتون جامعہ کی بنیاد رکھی جس کا نام جامعۃ القیروین ہے، اور یہ دنیا کی پہلی ویمن یونیورسٹی ہے جو کہ ایک خاتون نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس کا صحرا مسلمانوں کے سر جاتا ہے۔ مسلمانوں نے بغداد میں سلطنت عباسیہ کے دور میں دارالحکمت کی بنیاد رکھی، اور دارالحکمت کا بنیادی کام یہ تھا کہ یونانی فلسفے کو ترجمہ کر کے عربی میں منتقل کیا جا سکے اور اس کو سمجھا جا سکے، اور یونانی علوم کو اسی طرح سے سمجھا جانے لگا، مختلف سائنس کے شعبوں پر عبور حاصل کیا جانے لگا، اور مترجمین کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جو مترجم کتاب ترجمہ کرتا اس کو اس کتاب کے عوض اتنا ہی سونا دیا جاتا۔ ایک اور انتہائی پر لطف بات یہ ہے کہ یورپ سے آئے پوپ سلویسٹر دوم، جنہوں نے مسلمانوں کی درسگاہوں سے آ کر ریاضی پڑھی، فلسفہ سیکھا، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جب مسلمانوں کی حکومت تھی اسپین میں، بغداد میں اور مصر میں، یہاں کے جو شہر تھے یہ تعلیم کے بڑے مراکز بنے، اور یورپ کے یہودی عیسائی آ کر ان عبادت گاہوں سے، ان درسگاہوں سے تعلیم حاصل کیا کرتے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا ترائے امتیاز تھا، اور جب تک اسپین میں مسلمانوں کی حکومت رہی، یہودی وہاں خوشی بخوشی رہے، اپنی بھرپور طریقے سے زندگی گزارتے رہے، کیونکہ یہودیوں کا سب سے بڑا خطرہ رہا ہے عیسائیوں کی جب بھی حکومت رہی ہے انہوں نے یہودیوں کا کلا کما ہی کرتے رہے ہیں۔ ایک اور امن کی مثال یہ ہے کہ 13ویں صدی میں ایک مشہور سیاح جن کا نام ابن بطوطہ ہے، انہوں نے 1,70,000 کلومیٹر پیدل سفر طے کیا ہے، اور اس سفر کے نتیجے میں انہوں نے مختلف اپنے واقعات، اپنے مشاہدات کتاب میں بھی درج کیے ہیں، لیکن یہ بات مسلمانوں کی امن دوستی کا بین ثبوت ہے کہ انہوں نے 1,70,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور انہیں کسی نے نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر جب مسلمان بغداد میں تھے، اسپین میں تھے، ان کی جب سائنس اور فلسفہ کا عروج تھا، تو مسلم طبیبوں نے، مسلم ڈاکٹرز نے ایک طریقہ نکالا جسے ڈاکٹر لائسنسنگ کہا جاتا ہے، فزیشین لائسنسنگ کہا جاتا ہے، کہ کسی بھی ڈاکٹر کو یا فزیشین کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ حکومت سے اپنی طبی پریکٹس کرنے کے لیے لائسنس طلب کرے۔ اور اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، عورتوں کو چادر اور چار دیواری کے اندر پکا بند کر کے قید کر کے رکھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 15ویں صدی عیسوی کے اندر ایک مشہور محدث جن کا نام ہے امام حجر العسقلانی، ان کی بیگم پبلک لیکچرز دیا کرتی تھیں، اور پبلک لیکچرز میں مرد اور خواتین دونوں موجود تھے۔ پھر آخر میں ایک بات یہ کہ کافی جو آج بہت سارے لوگوں کا پسندیدہ مشروب بھی ہے، یہ یمنی مسلمانوں نے متعارف کرائی ہے، اور آج دنیا کے کونے کونے میں کافی کا رواج عام ہے۔ مسلمانوں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے 2000 تقریباً جب سے اسلام شروع ہوا ہے، یعنی آج سے 1450 سال پہلے سے لے کر اب تک مسلمانوں نے اس دوران بڑی بڑی سلطنتیں کھڑی کی ہیں، بڑے امپائر کھڑے کیے ہیں، اور بڑے شہر بسائے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے علم و فنون سے محبت کی بدولت آج یورپ اگر سائنس اور فلسفہ میں ترقی کر رہا ہے تو یہ مسلمانوں کی وجہ سے، کیونکہ مسلمانوں کی علم دوستی کی وجہ سے انہوں نے یونانی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کر کے آگے یورپ کو ٹرانسمٹ کیا۔ لامحالہ طور پر یہ ہونا بھی تھا، کیونکہ جب مسلمان اسپین پہنچ گئے، اسپین جو کہ یورپ کا حصہ بھی ہے، وہاں پر کتابیں
مسلمانوں نے رکھیں، بعد میں مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، لیکن وہ کتابیں انگریزوں نے اپنی لاطینی زبانوں میں، دیگر زبانوں میں ترجمہ کیں اور ان کتابوں سے استفادہ کیا، اور آج جدید یورپ کی بنیاد انہی کتابوں کی وجہ سے پڑی ہے۔ اور اس کی کتاب میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کچھ اخلاقی برائیاں بھی تھیں، کہ سلطنت کے دوران باپ اگر حکمران ہے، باپ کے چلے جانے کے بعد اس کے 4 بیٹے تھے، تو انہوں نے سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی خون ریزی کی ہے۔ جیسے سلطنت عثمانیہ کے اندر سلطان بایزید کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کے 4 بیٹے سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے، اگلے سلطان بننے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، پھر ان میں سے جو فاتح ہوا وہ سلطنت کا خلیفہ یا سلطان بنا۔ پھر آپس میں مسلمانوں کی سٹی سٹیٹس رہی ہیں۔ اسپین کے اندر اگر اسپین کی مثال لی جائے تو چھوٹی چھوٹی سٹی سٹیٹس رہی ہیں، ہر مسلمان ہر سٹی سٹیٹ کے اندر ایک مسلمان خلیفہ کی حکومت ہوتی ہے، اور اسی طرح بہت سارے سٹی سٹیٹس کے اندر مختلف مسلمان سرداروں کی حکومتیں تھیں، اور یہ مسلمان سردار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض، کینہ اور اناد رکھتے تھے۔ اس چیز سے عیسائیوں نے فائدہ اٹھایا، اور بعض اوقات مسلمان سردار دوسرے مسلمان سردار کے خلاف عیسائیوں کی مدد حاصل کرتے۔ یہ وہ زوال کا پیریڈ تھا جب مسلمانوں نے اسپین میں زوال دیکھا، اور جب عیسائی وہاں پر مضبوط ہوئے، انہوں نے غلبہ حاصل کیا، تو انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے برے طریقے سے مار کر نکالا۔ ایک مشہور جو مسلمان سردار گزرے ہیں، جن کا تاریخ میں یہ مشہور مکالمہ بھی ہے اپنی والدہ کے ساتھ، جن کا نام ہے ابو عبداللہ۔ ابو عبداللہ جب وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا شہر عیسائیوں کے زیر تسلط جا چکا ہے تو وہ رو رہے تھے۔ ان کی والدہ نے کہا، اب عورتوں کی طرح آنسو بہانے کا کیا فائدہ جب تم مردوں کی طرح لڑ نہیں سکے۔ تو 1492 میں مسلمانوں کی آخری سٹی سٹیٹ غرناطہ، اس کا خاتمہ کر کے مسلمانوں کی تمام حکومتوں سے بے دخلی ہوئی، اور جو مسلمان وہاں پر رہائش پذیر تھے آہستہ آہستہ ان پر پابندیاں لگاتے لگاتے ان کو عیسائیت میں کنورٹ کرتے کرتے وہاں سے بے دخل کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے ان آپسی جھگڑوں کی بدولت غیر قومیں فائدہ اٹھاتی رہیں، اور ایک اور انتہائی ایمرجنسی کے حالات کی طرف اگر نشاندہی کروں تو جب مسلمان یروشلم کی دوبارہ فتح حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، تو اس وقت بھی یروشلم کے ارد گرد مسلمانوں کی سٹی سٹیٹس تھیں، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس دوران ان بغاوتوں کا خاتمہ کر کے نہ صرف انہوں نے مسلمانوں کی بغاوتوں کا خاتمہ کیا بلکہ عیسائیوں کی بھی بغاوتوں کا خاتمہ کر کے انہوں نے یروشلم کو دوبارہ فتح کیا اور مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دیا۔ یہودی پھر سے ان علاقوں میں جانے کے قابل ہوئے۔ یہ بات ذہن میں رہے، تاریخ میں عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے سخت رائیول رہے ہیں، دشمن رہے ہیں۔ جب تک عیسائیوں کی حکومتیں رہی ہیں، یہودی برے طریقے سے مار کھاتے رہے ہیں۔ یہودیوں نے پناہ ڈھونڈی ہے تو وہ مسلمانوں کے خطوں میں ڈھونڈی ہے، اور آج یہودی اتنے ناشکر گزاری کرتے ہوئے آج جب ان کے پاس ناجائز قبضہ اسرائیل پر ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان جو غزہ میں اس وقت موجود ہیں یا مغربی کنارے میں موجود ہیں، ان پر برے طریقے سے ان پر شل پھینک رہے، ان پر جنگی ہتھیار استعمال کر رہے، اور مسلمانوں کو ستم ظریفی کا سامنا کر رہا، مسلمانوں کو اس صورتحال سے ستم ظریفی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کے آپسی اختلافات، آپسی جھگڑوں، بغض، کینہ اور اناد کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ صورتحال دیکھنا پڑ رہی ہے۔ اگر مسلمان آج ایک امت واحدہ کی شکل اختیار کر لیں تو مسلمان جہاں جہاں پس رہے ہیں، مسلمانوں کو وہاں ایک سکھ کا سانس لینا پڑ سکتا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اگر مسلمان ممالک سارے اکٹھے ہو جائیں
اور ان کا مفاد اکٹھا ہو جائے تو مسلمان اپنے پسے ہوئے مسلمانوں کے لیے سکھ کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ کتاب دا لاسٹ اسلامک ہسٹری، جس کے آتھر کا نام بارہا بتایا بھی جا چکا، فراس الخطیب ہیں، اور یہ کتاب جو 200 صفحات کی مختصر ترین کتاب ہے، یہ قاری کو اس کتاب کو بارہا پڑھنے پر اکساتی ہے، اور اسی مختصر کتاب میں قاری مسلمانوں کی مکمل تاریخ کو اور ان سے جڑے واقعات کو اچھے طریقے سے اس کی تفہیم حاصل کرتا ہے اور ان واقعات کو جاننے کے قابل ہوتا ہے۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔